السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت جو ہے دنیا کے اندر نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے سب سے بڑا اپنی محبت کا اور اپنی شفقت کا اور اللہ کی قدرت کاملہ کو وصول کرنے کا، حاصل کرنے کا جو ذریعہ بنایا ہے، بتایا ہے، وہ ہے توحید۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی دنیا کو چلانے والا نہیں، مارنے والا وہ، زندہ کرنے والا وہ۔ ہم ایمان بھی اسی پہ لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور قیامت کے دن پر ہمارا ایمان، زندہ کرنے پر اور مارنے پر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، لکھنے کی اور گانٹھ باندھ لینے کی ہمیں موت تک کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر جب تک ہم زندہ رہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جی ہاں، کیونکہ اس وقت میں نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور اس وقت ہماری اور نئی نوجوان نسل کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دکھتا ہوا چمکتا ہوا نظر آئے گا وہی سونا ہے۔ چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے بھیس بدل کر کوئی بھی آ سکتا ہے، آپ کے سامنے بھیس بدل کر ولی اللہ کی شکل میں کوئی بھی خوبصورت پگڑی داڑھی ٹوپی لے کر جو ہے کوئی بھی آپ کو بہکا سکتا ہے، اور اللہ کی توحید کی بات کر کے نبی کے راستے سے آپ کو ہٹا سکتا ہے، اور آپ کو اور یہ کہہ کر کہ نبی نے تو ہمیں اس بارے میں نہیں بتایا اور یہ بات ہے وہ بات ہے، اس طرح کہ آپ کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا، گھما دیا جائے گا آپ کو، اور کہہ دیا جائے گا کہ قادیانی اور شکیل بن حنیف اور فلاں فرقہ، یہ فرقہ، وہ سب جو ہیں قیامت سے پہلے آنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ اس کا مطلب بتایا تھا کہ وہ نبی آئیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے بچو، اپنی نسلوں کو تاکیداً کر کے جائیے اس بات کی کہ زندگی میں کبھی اللہ کے نبی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال گلوبل جو انبیاء علیہ السلام آئے ایک محل کی مانند ہے۔ اس محل کو سب دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس محل کو بڑی خوبصورتی کے سجایا گیا، سنوارا گیا، ہر اعتبار سے اس محل کو جو ہے سنوار دیا گیا، ساری چیزیں اس میں مہیا کر دی گئیں۔ لیکن جو بھی آ رہا ہے دیکھ رہا ہے سامنے ایک جو ہے ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک ٹائل ہٹی ہوئی ہے، اس نے سارے گھر کی رونق کو بے رونق بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت گھر ہے، لیکن ایک کمی ہے، ٹائل کیوں نہیں ہے؟ یہاں ٹائل کیوں نہیں ہے؟ یا یہ اینٹ کی کمی کیوں ہے؟ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ کتنی عجیب بات ہے، اتنا پیسہ لگا دیا اور اینٹ نہیں لگائی۔ یہ باتیں کہہ کر لوگ جا رہے ہیں۔ گھر والے بنانے والے کو تو اس پر توجہ ہونی ہی چاہیے کہ یار یہ اینٹ کیوں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں آیا ہوں تو اب دنیا مکمل ہوئی ہے، اب دنیا کی رونقیں، دنیا کی عزت، شرافت اور دنیا کا جو وجود ہے وہ اب مکمل ہوا۔ اب آپ کے بعد اس جگہ میں کوئی اینٹ نہیں لگنی، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو نبی کی مہر، آپ آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ میں نبوت کی مہر آپ کو دی گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ جو ذلیل، ناخواندہ اور راندہ درگاہ لوگ جو ہیں اس وقت کے پدی نہ پدی کے شوربے ذہنوں کے مریض اس وقت آ کے کہتے کہ ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں۔ عجیب بات ہے، ایک سلسلہ چھڑا ہوا ہے، اور کوئی ان کو جو ہے سائیڈ میں آ کر جو ہے سمجھاتا نہیں ہے، پیار محبت سے ان پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے تاکہ خاموش ہو جائیں۔ کوئی نہیں سمجھاتا ان کو، دیوانوں کو۔ تو میرے بھائیوں، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فرقہ اس وقت بہت عروج پر ہے۔ ہمیں اس وقت جو ہے اپنے گھروں میں ہر کسی کا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر میں تعلیم کرتے رہیں، اور روزانہ نبی کی یعنی آخری نبی ہونے کی شہادت لیتے رہیں، تاکہ
ہم اس پر جو ہے جمے رہیں اور نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اس پر ہماری موت آ جائے۔ یہ میرے عزیزو آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے رہیں، آپ کی تعلیمات پر زندگی گزاریں، اور جو بھی ایسے فرقے آپ کو نظر آئیں اور گلی کوچوں علاقے محلوں میں، ان سے دور رہیں، بچ کے رہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ کی جب تک مدد نہیں ہوگی تو ہم راستے سے بھٹک سکتے ہیں۔ دعا کرتے رہیں، تعلیم اپنے گھروں میں کرتے رہیں، اور اپنے بچوں کی اسلام کے مطابق تعلیم کریں، دین کے مطابق ان کو جو ہے ان کی پروان چڑھائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔